الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین وقار، آپ حضرات درس سے حدیث سماعت کر رہے ہیں اور ریاض الصالحین سے آج ہماری حدیث نمبر جو ہے وہ 922 اور 923 ہے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی آدمی کے بچے کا انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، کیا تم نے میرے فلاں بندے کے بچے کی روح کو قبض کر لیا؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں اے اللہ کر لیا۔ اللہ فرماتا ہے کیا تو نے میرے بندے کے جگر کا جو ٹکڑا تھا اسے تو نے لے لیا؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں اے اللہ اس کو لے لیا۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے کیا کہا؟ کیا کہا میرے بندے نے؟ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ تیرے بندے نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فرشتے کہتے ہیں اللہ تیرے بندوں نے تیری حمد کی، تیری تعریف کی، تو اللہ فرمائے گا پھر میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو، اور اس گھر کا نام ہوگا بیت الحمد۔ کیا ہوگا؟ بیت الحمد ہوگا۔ دوسری حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی مومن بندے کی کوئی محبوب شے لے لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے کی کوئی محبوب شے اس سے لے لے اور اس لینے پر وہ بندہ ثواب کی امید رکھتے ہوئے صبر کر لیتا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کا اجر سوائے جنت کے اور کچھ اور نہیں ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت ہی عطا فرمائے گا۔ حضرات محترم، دونوں حدیث مبارکہ آپ نے سماعت کر لی۔ پہلی جو حدیث مبارکہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں تم نے میرے فلاں بندے کے بچے کی روح قبض کر لی۔ حالانکہ یہ ہم بتا چکے ہیں فرشتے کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے، جو بھی کچھ کرتے ہیں بولیے اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اور اللہ کو ہر شے کا علم ہے۔ پھر یہ سوال و جواب کیوں؟ علماء کرام نے بات بیان فرمائی، وہ اس لیے تھا تاکہ فرشتوں کو گواہ کرنا مقصود تھا کہ فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، اس بندے نے میری حمد کی ہے، میری تعریف کی ہے، تو میں اس کو جنت میں گھر عطا فرماؤں گا۔ اچھا، کچھ جنت میں مکان تو پہلے سے بنے ہوئے ہیں محل، مگر کچھ مکان محل ایسے ہوں گے جو بندے کام کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کی وجہ سے ان کو محل عطا فرمائے گا۔ دوسرا یہ محبوب شے کیا ہو سکتی ہے؟ محبوب شے کسی کا بچہ فوت ہو جائے، انسان کو بڑا محبوب ہوتا ہے، اور روپیہ اور پیسہ بھی انسان کو بڑا محبوب ہوتا ہے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کیونکہ انسان کے دل میں مال کی محبت بہت ہوتی ہے، مال کی محبت بھی بہت ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ایک مقام بھی ارشاد فرمایا لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ شے راہ خدا میں خرچ نہ کر دو۔ پسندیدہ شے راہ خدا میں تم قربان نہ کر دو، صدقہ نہ کر دو، اس وقت تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ حضرات محترم، اب دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ جو بندے نے کو جو نعمت ملی ہے اسی خود کی اپنی نہیں ہے، وہ کس کی دی ہوئی ہے؟ بولیے اللہ کی دی ہوئی ہے۔ جب اللہ کی دی ہوئی نعمت اللہ واپسی لے لے تو اس پر سوائے صبر کے اور کچھ نہیں کرنا چاہیے، اور کہنا چاہیے اللہ تیری مرضی، تو نے دیا تھا اس پر تیرا شکر تھا،
اور اب تو نے لے لیا ہے تو اس پر میری ناشکری نہیں ہوگی بلکہ صبر ہوگا۔ اس لیے صبر کرنے سے انسان کے اندر قوت اور طاقت پیدا ہوتی ہے، اور شکر کرنے سے انسان کی نعمت بڑھتی ہے۔ جو شکر ویسے ویسے نیکیوں میں کیا ہوگا بولیے جی، رزق میں، ہر معاملے میں برکت حاصل ہو جائے گی۔ اور دیکھیے ایک نماز پڑھے اس کا ثواب علیحدہ، جماعت سے پڑھے اس کا ثواب علیحدہ۔ کوئی کام ایسا ہے 10 گنا، کوئی 100 گنا، کوئی 20 گنا، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ مگر صبر جو ہے اس کے بارے میں رب کائنات نے شاہ فرمایا اس کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے۔ صبر کا جو اجر ہے اس کا کوئی حسابوں میں، گنتیوں میں نہیں ہے۔ اللہ جس کو جتنا چاہے اتنا عطا فرماتا ہے۔ اور پھر آخری بات، پھر گفتگو ختم اپنی۔ اس لیے دیکھیے آپ نے نماز پڑھی، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں۔ جو صدقہ و خیرات کرے، اللہ نے یہ نہیں کہا میں صدقے کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ کو روزہ رکھے، یہ نہیں فرمایا میں روزہ رکھنے والوں کے ساتھ ہوں۔ کسی نے حج کیا، حج کرنے کے باوجود اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں حج کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اللہ تو کس کے ساتھ ہے؟ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، لوگوں سن لو میں تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو جس کے ساتھ اللہ ہو جائے تو پھر اس سے گھبرانے کی ضرورت والی ہے نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔